سب سے پہلا سبب یہ ہے، اولاد اس لیے جہالت برتتی ہے، نافرمان ہوتی ہے، جب ہم ان کو تعلیم نہیں دلواتے۔ جہالت، فالجہل داء قاتل والجاہل عدو لنفسہ، بے علمی، جہالت یہ تو بہت بڑی بیماری ہے اور قاتل ہے انسانیت کی، اور جاہل انسان اپنی جان کا بھی دشمن ہوتا ہے۔ جب انسان عواقب سے بے خبر ہوتا ہے کہ کل کو کیا ہونے والا ہے، تو پھر نافرمانی کرنا تو اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی کمی اور کوتاہی جو ہوتی ہے والدین کی نافرمان بننے کی، کہ ہم نے ان کو مناسب تعلیم نہیں دی اور ان کو علم سے بہرہور نہیں کیا، جس کے نتائج پھر والدین کو بھی بھگتنے پڑتے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری ہماری کیا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کون سی نعمت دیں؟ تعلیم کی نعمت۔ دوسرا سبب جس سے اولاد نافرمان بنتی ہے، جب والدین ان کی نیک تربیت نہیں کرتے۔ اور نیک تربیت سے مراد کیا ہے؟ اذا لم يربيا اولادهما على التقوى والبر والصلة، تین چیزوں پہ تربیت جب والدین نہیں کرتے، اللہ ذوالجلال معاف فرمائے ان برے ایام والدین کو بھی دیکھنے پڑتے ہیں۔ پہلی چیز اللہ کا خوف، تقوی، دوسری چیز نیکی کرنا، تیسری چیز صلہ رحمی۔ جو صلہ رحمی نہیں سکھاتا تو سب سے پہلے وہ صلہ رحمی کے مقابلے میں جو جہالت ہے وہ والدین سے ہی برتتے ہیں۔ جس کے اندر اللہ کا خوف پیدا کیا جائے، اس کو نیکی کرنے کے مواقع مہیا کیے جائیں، اور خود اس کو اس بات کا حکم دیا جائے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے۔ بیٹا، لوگوں کے بارے میں کبھی بدگمان نہیں ہونا، لوگوں کے اوپر زبان کو نہیں کھولنا، لوگوں کے بارے میں تمہارا ہاتھ نہیں چلنا چاہیے۔ تو ایسی اولاد کبھی بھی نافرمانی والدین کے ساتھ نہیں کرتی۔ تیسرا سبب جس سے اولاد نافرمان بنتی ہے، جب اولاد کی بری دوستی پہ والدین کی نظر نہیں ہوتی۔ مما یفسد الاولاد ویجرهم علی العقوق، سب سے بڑا داعیہ جو اولاد کی نافرمانی کے لیے مؤثر ہوتا ہے وہ برے تعلقات ہے۔ والدین کو اس بات پہ چیک رکھنا چاہیے کہ میرا بیٹا کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، میری بیٹی کس کے ساتھ بیٹھتی ہے، ان کی عادات کیا ہیں، ان کا بیہیویئر کیسا ہے۔ المرء علی دین خلیلی، ہر شخص اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیٹے کا دوست تو اپنے باپ کو گالیاں دے اور کل کو آپ کہیں کہ مجھے یہ گالیاں نہیں دے گا؟ اپنی اولاد کی دوستیوں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنے والے والدین اپنی اولادوں کو نیک بناتے ہیں اور اپنے اولاد کی نافرمانی سے بچے رہتے ہیں۔ اور یہاں صحیح بخاری کی روایت بھی سننی چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تشدد ہے، اللہ کے رسول کا تو مزاج یہ تھا کہ وہ اس بات کو بھی دیکھا کرتے کہ میری اہلیہ سیدہ عائشہ کس عورت کے پاس بیٹھتی ہے۔ آپ جب گھر تشریف لاتے، پوچھا یہ کون ہے؟ عائشہ، کس کے پاس بیٹھی ہو؟ کہا یہ وہ طویت نامی عورت ہے جو بہت زیادہ تہجد پڑھتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو میرا پیغام دو کہ اتنی نیکی کرے جتنی یہ برداشت کر لے، اس قدر جو ہے وہ نہ ہو کہ کل کو متنفری ہو جائے۔ تو ایک شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اس بات پہ نگرانی ضرور کرے کہ یہ تعلق کن کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، ان بچوں کی اپنے والدین کے ساتھ محبت کیسی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے ایک قانون دیا ہے، لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقی، تمہیں دوست بنانا چاہیے جو مومن ہو، اور ایمان یہ امن کا متلاشی رہتا ہے۔ مومن ہمیشہ امن کو پسند کرتے ہیں، وہ امن فکر کا، سوچ کا ہو، قول کا ہو، یا کردار کا ہو، یا معاشرے کا ہو۔ اس لیے سب سے زیادہ امن پسند جو ہیں وہ مومن ہی ہو سکتے۔ مسلمان، اسلام سلامتی سے ہے، سلامتی کو پسند ہی مسلمان کرتے۔ اپنے دوست مومن بنائیں اور اپنی اولاد کے دوست بھی دیکھیں کہ جن کے اندر ایمانیات ہیں ان کے ساتھ ان کو بیٹھنے کی اجازت۔ چوتھی بات جس سے اولاد نافرمان ہوتی ہے، جب والدین اپنے والدین کے نافرمان ہیں تو یہ دنیا دار المکافات ہے، اس کی اولاد بھی اس کی نافرمان ہو۔ پانچواں سبب، بعض دفعہ والدین اپنی اولاد میں بے انصافی کرتے ہیں، مساوات نہیں کرتے، عدل نہیں کرتے،
تو اولاد میں سے بعض اولاد نافرمان بن جاتی. مثال کے طور پہ 2 سے 4 سے 6 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کو تو گاڑی لے دی جبکہ سب کی ضرورت ہے. اب وہ حسد، اس ناانصافی اور اس بے عدلی کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بقیہ 2 سے 4 سے 5 والدین کے ساتھ بدتمیزی کریں. تو شریعت نے حکم کیا دیا؟ سووا بین اولادکم، اپنی اولاد میں مساوات قائم کرو. ایک کو گفٹ دیا ہے دوسرے کو بھی دو. بلکہ آپ کے چھوٹے بچے ہیں اور آپ نے ایک کو چمکارا ہے اور دوسرا دیکھ رہا ہے، اگر آپ نے اس سے پیار نہیں کیا، بلایا نہیں، تو آپ نے اس کو موقع دیا کہ وہ اپنے بھائی کے بارے میں بھی حسد کرے گا اور آپ کے بارے میں بھی جذبات اپنے چینج کر لے گا. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نعمان بن بشیر آئے، نعمان کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے زمین کا ایک ٹکڑا دیا. والدہ کہنے لگی کہ میں اس وقت تک یہ نہیں کرنے دوں گی جب تک اللہ کے رسول اس پہ گواہی نہیں دیں گے. نعمان کی صرف ایک بہن تھی، ابیہ، ایک بہن ایک بھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آ کے قصہ بیان کی کہ میں اپنے بیٹے کو یہ گفٹ کیا ہے زمین کا ٹکڑا، تو میری بیوی کہتی ہے کہ گواہ آپ بنے. آپ نے فرمایا یہ تحفہ آپ نے دوسری اولاد کو بھی دیا ہے کہ صرف اس اکیلے کو دیا ہے؟ کہا اس اکیلے کو دیا ہے. انی لا اشہد علی جور، میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا. یا تو دوسرے کو بھی دو یا اس سے بھی واپس لے لو. اور دوسرا کون تھا؟ ابیہ، ایک بیٹی. یہ وراثت کا قانون ہے کہ عورت کا ایک حصہ ہے اور مرد کو 2 حصے ملتے ہیں، لیکن زندگی میں اگر آپ کچھ دیں گے تو بیٹی اور بیٹے کو برابر دیں گے. نتیجتاً اس بات کو سننے کے بعد صحابی نے اپنے بیٹے کو جو تحفہ دیا تھا وہ بھی واپس لے لیا. تو 5واں سبب یہ ہے جس سے اولاد نافرمان بنتی ہے، جب اولاد میں بے انصافی ہوتی. 6واں سبب جس سے اولاد نافرمان بنتی ہے، والدین نیکی کے کاموں میں اولاد کے ساتھ تعاون نہیں. کیسے تعاون نہیں کرتے؟ والدین نے سکھایا ہی نہیں ہے ان کو کہ کسی کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ بیٹا نیکی کرنی چاہیے. سلف صالحین کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے کہ میرے بیٹے نے میرے چہرے پہ ایک تھپڑ لگایا ہے، والعیاذ باللہ. اس نے کچھ نہیں کہا، اس نے بس 2-3 سوال کیے. کہا بتاؤ هل علمته القرآن، تم نے قرآن اس کو سکھایا تھا؟ قال لا، نہیں. قال هل علمته السنہ، آپ نے اسے حدیث سکھائی تھی؟ قال لا، نہیں. قال هل علمته اخلاق الصالحین، کیا نیک لوگوں کی باتیں اس کو سنائی یا سمجھائی تھی کبھی؟ قال لا. قال حسبك ثور فضربك، تو ٹھیک ہے، ظاہر ہے اس بیل نے یہی کچھ ہی کرنا تھا، اس جانور نے یہی کچھ ہی کرنا. ذمہ داری ہے والدین کی کہ وہ نیکی کے کام میں اپنی اولاد کا تعاون کریں. تعاون کیسے ہوگا؟ کہ جہاں اس کو قرآن اور حدیث سکھائے وہاں نیک ہستیوں کی باتیں سمجھائیں اور پڑھائیں، اور ان نیک لوگوں کی مجالس میں انہیں لے جائیں، ان کے ہاتھ سے صدقہ کروائیں، ان کو کہیں کہ یہ فلاں کے ساتھ نیکی کرو. احسان کا یہ فائدہ ہوتا ہے، جب تک آپ سکھائیں گے نہیں، جب تک تعاون نہیں کریں گے، ان کو کھڑا نہیں کریں گے، کل کو وہ کبھی بھی نافرمانی سے باز نہیں. 7واں سبب جس سے والدین کے ساتھ اولاد نافرمانی کرتی ہے، جب والدین کی تربیت نہیں ہوتی. والدین کی تربیت نہیں ہوتی. وہ کیسے؟ والدین کو اللہ تعالیٰ نے گھر کا ذمہ دار بنایا ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، دونوں ذمہ دار ہیں. جب اولاد کے سامنے ماں باپ کی برائیاں بیان کرے گی کہ تیرے باپ نے یہ ظلم کیا اور تیرے باپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو کرتا ہی ایسے ہے، یہ اولاد کبھی اس باپ کی بھی عزت نہیں کریں گے اور اس ماں کو بھی کبھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے. اسی طرح اگر کوئی باپ یہ کردار ادا کرتا ہے، اپنی اولاد کو ماں کے خلاف کرتا ہے کہ تمہاری ماں تو یہ کرتی ہے، تمہاری مدر تو یہ کرتی ہے، گویا کہ نافرمانی کے لیے اولاد کو والدین نے خود تیار کیا. تو 7واں کام، کبھی بھی والدین میں سے کسی ایک کو دوسرے کے خلاف اپنی اولاد سے بات سننا برداشت نہیں ہونا چاہیے. وہ اس کی عزت کا خیال رکھے. باپ نے اگر کوئی بچے نے کوئی بدتمیزی کی، کہا بیٹا ماں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے، اللہ ناراض ہوتے. باپ کے بارے میں کوئی لفظ سنے، کوئی رویہ دیکھے، بیٹا یہ آپ کے والد ہیں، یہ جنت کا دروازہ ہے، اور باپ کہے اس کے قدموں تلے جنت ہے، اس کی خدمت میں، یہ اولاد ہے جو پھر والدین کی نافرمانی نہیں کرے گی. اور اگر دونوں اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے
اور کسی بھی بات میں سمجھے کہ میں ونر بن جاؤں اور اولاد کو بتا کے مخالفت کرواتے ہیں والدہ کی یا والدہ والد کی، یہ اولاد نافرمان بنتی۔ آٹھواں سبب جس سے اولاد نافرمان بنتی ہے، جب ماں باپ ایک دوسرے کے حقوق کو پورا نہیں کرتے تو والدین کی اولاد بھی اسی طرح ہی تربیت حاصل کر رہی ہوتی ہے۔ کس انداز سے کہ باپ کے سامنے ماں بھی بدتمیزی سے بول رہی ہے اور آگے سے اسی طرح جواب دے رہی ہے، اولاد اسی بات کو سیکھ رہی ہے۔ ماں جو ہے باپ کے سامنے تمیز سے بات نہیں کر رہی تو بیٹی نے بھی یہی کچھ سیکھنا ہے، اور کل کو اس کا بھی گھر بنے گا، رویہ یہی وہ نافذ کرے گی۔ تو جب تک احترامی حقوق والدین پورے نہیں کرتے، کیسے احترامی حقوق؟ کس طرح سعید بن مسیب کی بیوی سے عورتوں نے پوچھا کہ آپ اپنے خامند سے بات کیسے کرتی ہیں؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا تھا، کما تکلمون امراءکم، جس طرح تم گورنروں سے بات کرتے ہو نا، اس طرح ہم اپنے خامدوں سے بات کرتے۔ اولاد کیسے نافرمان ہوگی جب ماں کی تربیت ایسے ہوگی؟ کس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کہتی تھی وقرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ یہ الفاظ اگر گھر میں سننے کو ملیں تو اولاد کیسے بدتمیز ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے والدین کو ذمہ دار قرار دیا ہے، اور ان کے بارے میں لفظ کیا بولے ہیں؟ فالرجل سید اہلی، مرد جو ہوتا ہے یہ سید زیادہ ہوتا ہے۔ کس اعتبار سے؟ نیکی کے اعتبار سے۔ والمرأة سیدۃ بیت زوجها، اور عورت اپنے خاوند کے گھر سیدہ ہوتی ہے۔ یہ اسلام کی سید زادی ہوتی ہے، شہزادی ہوتی ہے۔ وہ اپنے اخلاق کو جب بگاڑتی ہے یا جب انسان بگڑتا ہے، سید کے درجے سے نیچے آتا ہے، تو نتیجتاً اولاد بھی نافرمانی کرتی۔ نواں سبب جس سے اولاد نافرمان ہوتی ہے، جب اس کی پرورش حرام لقمے سے۔ سہل بن عبداللہ التستری بیان کیا کرتے تھے، من اکل الحلال عبد اللہ شاء ام ابا، جو حلال کھاتا ہے وہ چاہے نہ چاہے اللہ اسے نیکیاں ہی کرواتے ہیں، اس کی ڈائریکشن درست رہے۔ ومن اکل الحرام، اور جو حرام کھاتا ہے، عصى اللہ شاء ام ابا، وہ چاہے نہ چاہے اس سے برائیاں ہی ہوتی۔ تو جو اولاد حلال نہیں کھاتی، والدین اس سے کیسے امید کرتے ہیں کہ ان کی اولاد نافرمان نہ بنے؟ 10واں طریقہ جس سے اولاد کو انسان نافرمان بنا لیتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سنا ہوگا، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ عز و جلال حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ جب کوئی شخص اسلامی آداب کا خیال نہیں رکھتا، جب کوئی شخص اپنی اہلیہ کے پاس جاتا ہے اور اسلامی آداب کا خیال نہیں رکھتا، اور وہ اذکار، وہ دعائیں اسے یاد نہیں ہیں جن دعاؤں اور اذکار کو اللہ کے رسول نے لازم کر دیا ہے کہ جب بھی کوئی اپنے گھر والوں کے پاس جائے تو اللہ ذوالجلال کی پناہ طلب کرے اور یہ کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اگر اللہ ذوالجلال اسے اولاد دیتے ہیں تو وہاں صحیح بخاری کے الفاظ کیا ہے؟ لم یضرہ شیطان ابدا، شیطان کبھی بھی اس پہ غلبہ نہیں پائے گا۔ اور اگر یہ دعا نہ پڑی تو شیطان کوئی بھی کھیل کھیل سکتا ہے، جس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں سب سے پہلا اثر یہ ہے کہ اس کی اولاد نافرمان ہوگی، اور دوسرا اثر یہ ہے کہ اس اولاد کے مختلف اعضاء کو ناقص کیا جاتا ہے، کسی کو کہیں کٹ اور کسی کا کہیں پرابلم۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ جب انسان اسلامی آداب کو سیکھتا نہیں ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتا نہیں۔ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربہ وبالاسلام دینہ وبمحمد نبیہ، جو زبان سے یہ کلمات کہہ دے، رضیت باللہ ربہ وبالاسلام دینہ وبمحمد نبیہ، یہ کلمات اتنے پیارے ہیں کہ آپ 5 حدیثیں سنیے کہ جو یہ کلمات کہتا ہے پہلا انعام اسے یہ ملتا ہے غفر لہ ذنوبہ، اللہ ذوالجلال اس کے گناہوں کو معاف کروا دے۔ کیا کہنا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا انعام، جو شخص یہ کلمات کہہ دیتا ہے
اگر دنیا کے اندر کسی ظالم بادشاہ یا کسی ظالم کے ظلم سے وہ خوف کھا رہا ہے تو چوتھا کلمہ بھی ساتھ ملا لے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی وبالقرآن حکما، میں قرآن کو اپنا حاکم مانتا ہوں، میں اپنے رب کو اپنا رب مانتا ہوں، اس پہ راضی ہوں، اللہ کو اپنا رب مان کے، اسلام کو دستور مان کے راضی ہوں، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کو آخری پیغمبر مان کے راضی ہوں۔ اللہ ذوالجلال اسے دنیا میں ظالموں سے محفوظ رکھے۔ قیامت کا دن ہوگا جب ہر شخص دوسرے سے بھاگ جائے گا، یہ کلمات کہنے والا خوش نصیب اس کی سفارش محمد مصطفیٰ کریں گے۔ ایک چوتھا انعام بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لآخذنہ بیدہ انا الزعیم، لوگوں میں اس بات کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں، یہ کہنے والا کہہ کے دیکھے اور عمل کرے، میں اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں داخل کروں۔ ایک پانچواں انعام بھی ہے جسے وہ شام 3 مرتبہ یہ پڑھ لیتا ہے، کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، اللہ اسے جنت میں تو داخل کریں گے جب تک یہ منہ سے بول کے کہے گا نہیں رضیت یا رب، اللہ میں راضی ہو گیا، اللہ اسے جنت میں نعمتیں دیتے ہی رہیں۔ جس کا اللہ پر اعتماد ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، اللہ اسے گرنے نہیں دیتے۔ اعتماد تھا نا سیدنا ابراہیم کو، یعنی اتنی بڑی آگ، آج بھی وہاں درخت نہیں ہوتے، آج بھی وہاں درخت نہیں ہوتے اس وادی میں جس وادی میں آگ جلائی گئی تھی، اور کوئی پرندہ اڑتا اڑتا گزرتا تو سقط مشویا، بنا ہوا نیچے گر جاتا، اتنی آگ۔ اعتماد کیا تھا؟ میرے ساتھ اس کی قدرت، اس کا علم، اس کی حفاظت اور اس کی معیت خاصہ۔ پریشانی کی کوئی بات، مسکرا رہے ہیں، ہاتھ بھی بندھے ہیں، پاؤں بھی بندھے ہیں، منجنیق میں ڈال کے پھینکا ہے، جو ہی آگ میں گرے ہیں آگ ختم، کیونکہ اوپر سے حکم آ گیا تھا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی عبارت کتنی خوبصورت ہے، بس ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہونا ہے۔ وہ جو رسیاں لگی تھی ان کو بھی آگ لگی ہوئی تھی، پاؤں میرے ہاتھ میں، ان کو آگ لگی، ابراہیم کو نہیں لگی علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب رسیاں کھل گئی، ہاتھ بھی کھل گئے، باقی سب باپ بن گیا۔ اور باپ دیکھ رہا تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہتا نعم الرب ربک یا ابراہیم، وہ ابراہیم تیرا رب تو بہت بڑا نکلا، اس نے کچھ ہونے ہی نہیں دیا۔ کچھ ہوا؟ میں کئی مرتبہ سوچتا ہوں کہ سائنس کتنی کلا بازیاں لگا چکی ہے، لیکن عقل کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کافروں کو کمال ہے، ہماری بات پہ لوگ غصہ کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کافر مسلمانوں کے غلام ہیں، یہ نوکر ہیں تو نوکروں کو کام کرنے دیا کریں۔ مسلمان نے تہجد پڑھنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، نیکی کے کام کرنے ہیں، چاش پڑھنی ہے، اوابین پڑھنی ہے، سنتے پڑھنی ہے، دعائیں کرنی ہے، ان کا کام کیا ہے؟ بنائے چیزیں مسلمانوں کو بھیجیں تاکہ ان کے لیے آسانیاں ہوں۔ تو نوکروں کی باتوں پہ خوش نہیں ہوا کرتے، ان سے کام لیا کرتے ہیں۔ ایک چھڑی جو سیدنا موسیٰ کے ہاتھ میں تھی، اللہ نے حکم دیا فاضرب بعصاک البحر، اچھا سمندر میں چھڑی مارو نا۔ یہ کون سی چھڑی ہے جس سے رستے ہی 12 بن گئے؟ یہ میں کبھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچیں، ہم آخر انسان ہیں، کہ وہ چھڑی تو ماری سمندر میں، اتنا بڑا پانی، خشکی کیسے ہو گئی؟ ایک نہیں، رستے 12 بن گئے۔ کیسا ملٹیپل یہ ڈنڈا تھا کہ ایک مرتبہ مارا اور 12 رستے بن گئے۔ اور پھر اس کے اندر کیسے کیسے فنکشن رکھے اللہ تعالیٰ نے۔ فرعونیوں نے شاید سمجھا کہ رستے ہم بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن یہ رستے بنے کن کے لیے تھے؟ اللہ پر ایمان رکھنے والوں۔ جو ہی وہ گزر گئے، فرعونی اپنے لاؤ لشکر لے کے آئے، اللہ نے حکم دیا کہ معاملہ تو حل ہو گیا ہے، پانی تم چلو پھر، تو پانی نے چلنا شروع کر دیا۔ تو فرعون اپنی پوری لاؤ لشکر سمیت، اپنی ملت سمیت جو ہے وہ پانی کے حصے میں آیا، سارے ڈوب کے مر گئے، فرعون سمیت۔ کہ اللہ نے کہا اليوم فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، فرعون تجھے میں نشان عبرت بناؤں گا۔ پانی کا حکم دیا، اس نے اچھال کے پھینکا، اور آج بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پڑا ہوا ہے جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں بڑا رب۔ اعتماد اللہ پہ کیا، بندہ دوڑ کے آیا کہ تمہیں قتل کر دیں گے، موسیٰ دوڑ جاؤ، کہتے ان معی ربی سیہدی، یہ ہے ایمان۔ اور نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے سیدھے راستے پہ رکھے گا، حفاظت۔ کاش یہ بات سمجھ میں آئے۔ آج مخلص لوگوں کی زندگی، رب پہ اعتماد کرنے والوں کی زندگی اتنی پرسکون ہے
دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ جن کا اعتماد نہیں ہے وہ اخبار صبح اٹھ کے پڑھتے ہیں، وضو کیا نہیں ہوتا، منہ دھویا نہیں ہوتا، 3 روپے پیٹرول بڑھ گیا، مارے گئے، لو یہ مسلمان۔ وہ چینی بڑھ گئی ہے، یہ کون سی ایسی نعمت ہے کہ آپ نے پھکے ہی مارنے ہیں اس کی، تھوڑی سی کم کھا لو۔ اگر چینی بڑھ گئی ہے، کوئی چیز مہنگی ہو گئی ہے تو اللہ کے خزانے ختم ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دنیا کے اعتبار سے تم سوچتے ہو تمہارا رب بھی غریب ہو گیا، یہ کیسا ایمان ہے؟ اس لیے قرآن نے منافقوں کی بات کی ہے، یحسبون کل صیحۃ علیہم۔ یہ منافقوں کا رویہ ہے کہ معمولی سی پریشانی ہو تو واویلا شروع کر دیتے ہیں، رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کسی 20 کروڑ کے مالک سے ہی پوچھیں گے نا کیا حال ہے، او بس جی رڑ گیا جی، کیا بتائیں جی، بس کیا بتائیں۔ اس کے مقابلے میں کسی دیندار سے پوچھیں کیا حال ہے، کہے گا الحمدللہ۔ یہ ہے اعتماد رب پہ کہ وہ اللہ کسی کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ میں نے پہلے بھی قصہ شیئر کیا تھا، ایک شخص آیا، انسان ہے نا، ہم بھی کمزور ہیں، وہ آ کے کہتا جی نقصان بڑا ہو گیا، دعا کر دیں۔ میں نے ویسے ہی پوچھنا چاہا کہ کیسے نقصان ہوا، کہتے جی 35 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا۔ اب یہ ایک بڑی اماؤنٹ ہے تو بندے کو پریشانی ہوتی ہے، تو دعا بھی کی یا اللہ اس کا نقصان پورا کر دے، تو اس کا بھلا فرما، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرما۔ میں نے ویسے ہی ذرائع تفنن پوچھ لیا کہ نقصان کیسے ہوا، کہتا جی پچھلے سال 1 کروڑ 85 لاکھ پروفٹ آیا تھا، اس سال صرف 1.5 کروڑ پروفٹ آیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں سوچ رہا تھا کہ کوئی 35 لاکھ کا خسارہ ہو گیا ہے، جہاں ایمانی حالت یہ ہو، حدیث کہتی ہے جس کے پاس صبح اور شام کا کھانا ہے اسے کوئی بیماری نہیں ہے اور اس بندے کو خوف نہیں ہے، سمجھ لے فَكَأَنَّمَا عِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا۔ اللہ نے دنیا کی ساری نعمتیں اس کی جھولی اور دامن میں جمع کر دی۔ اسے لگتا ہے کہ آپ کے پاس 2-3 دن کا کھانا تو ہوگا نا، کیا بھائی؟ پھر رونے کی کون سی بات ہے؟ میرا رب ضائع نہیں کرے گا، اس کے وعدے ہیں۔ اللہ ذوالجلال کی اتنی نعمتیں ہیں کہ انسان اگر شمار کرنا چاہے تو ممکن نہیں۔ نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت آج کل کے دور میں ہمیں سمجھ آتی ہے وہ اسلام کی نعمت ہے۔ یہ وہی نعمت ہے جس کی تکمیل اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بھی نہیں بن سکتا۔ ومن لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر۔ جس کو تھوڑی چیز پہ شکر کی توفیق نہیں ملتی، اس کو بہت ساری چیزیں بھی مل جائیں تو پھر بھی وہ اللہ کا شکر نہیں کرے گا۔ التحدث بنعمت اللہ شکر، اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا، ان کا اظہار کرنا، یہ شکر ہے۔ وَتَرْكُهَا كُفْرٌ، اور نعمتیں موجود ہوں ان کا اظہار نہ کیا جائے، ان کا بیان نہ کیا جائے، یہ ناشکری ہے۔ الجماعت رحمہ، اتحاد، اتفاق، جماعت، یہ رحمت ہے۔ والفرقۃ عذاب، اور افتراق یہ اللہ کے عذاب کی نشانی ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الجماعت ما وافق الحق وان كنت وحدك۔ جماعت اس کو کہتے ہیں جو حق کے موافق ہو، قرآن اور حدیث یہ حق ہے، جو اس کے موافق ہو اس کو جماعت کہتے ہیں۔ وَإِن كُنْتَ وَحْدَكَ، آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہوں، آپ اکیلے ہی جماعت ہے۔ اور جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 73 فرقے